اچھا ایک اور سوال یہ تھا کہ ہمیں سنیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ حوض پلائیں گے، لیکن کچھ جو ہے نا میں نے جس طرح سنے ہیں منقبت بھی سنی ہے، بہت سارے نوحے بھی سنے ہیں جس میں مولا علی علیہ السلام کو ساقیہ کوثر بتایا گیا ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ کہیں ہمیں کوئی تو اس حدیث کے ہے اس کے احادیث اوپر یا بہت زیادہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر کا اختیار دیں گے، وہاں پہ ان کے ہاتھ میں عصا ہوگا کہ وہاں سے وہ منافقین کو آنے نہیں دیں گے، منافقین کو بھگائیں گے۔ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کے لیے روز قیامت اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کا قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کرنے کے لیے، اور منافقین جو ہیں ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حوض کوثر ہے اس کے لیے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے خضوع کریں، ان کے سامنے سر جھکائیں، ان کی عظمت کو قبول کریں، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے دشمنی کی ہے، ان کو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام آنے نہیں دیں گے حوض کوثر۔ اس کے احادیث روایات بہت زیادہ ہیں، یہ دکھا سکتے ہیں شیخ صاحب بہت زیادہ ہیں، روایت؟ کم نہیں ہے، میں دکھا دیتا ہوں۔ اچھا میرے محترم ناظرین، میں جو کتاب دکھانے لگا ہوں اس کا نام ہے بحار الانوار۔ یہ بحار الانوار ہے، جلد نمبر 39 ہے، کتاب و تاریخ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 211 میں اگر ہم چلیں تو وہاں پہ ایک بہت وسیع باب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر دیکھیں صفحہ نمبر 50، باب نمبر 85 ہے اس کتاب تاریخ امیر المؤمنین علیہ السلام میں، انہ علیہ السلام ساق الحوض۔ یہ وہ روایات کہ وہ ثابت کر لیتی ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ساقی حوض کوثر ہے، وہ حامل اللواء، اور لواء الحمد ان کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہوا اول من يدخل الجنہ، اور سب سے پہلے جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ اچھا، یہاں پہ بہت سارے روایات ہیں۔ یہاں پہ جو دوسری حدیث ہے وہ کتاب عیون الاخبار سے ہے، حضرت مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی اپنے آباء طاہرین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ روایت بہت نورانی ہے، تو میں اس کو فل پیج کرتا ہوں، آپ بھی چلے جائیں، میں آپ کے بعد دوسرے کالر کو لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تاکہ سب کو نظر آ جائے۔ تو یہ ملاحظہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا علی انت المظلوم من بعدی، یا علی میرے بعد آپ پہ بڑا ظلم ہوگا، فویل لمن ظلمک واعتدى علیک۔ تو جہنم کی آگ ہے، جہنم کے شعلے ہیں، جہنم کے گڑھے ہیں اس شخص کے لیے جو آپ پہ ظلم کرے اور آپ پہ ستم کرے۔ وَطُوبَى لِمَن تَبِعَكَ وَلَمْ يَخْتَرْ عَلَيْكَ، اور بشارت ہے اس کے لیے جو آپ کی اتباع کرے اور آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام نہ بنائے۔ اچھا، یا علی انت المقاتل بعدی، یا علی انت المقاتل بعدی فویل لمن قاتلک وطوبى لمن قاتل معک۔ یا علی سلام اللہ علیہ، میرے بعد آپ کے خلاف صحابہ جنگ کریں گے، تو جہنم کی آگ ہے جو آپ کے خلاف جنگ کرے، اور بشارت ہے جنت کی اس شخص کے لیے جو آپ کے ساتھ آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑے۔ یا علی انت الذی تنطق بکلامی وتتکلم بلسانی بعدی، سلام اللہ علیہ، اے علی سلام اللہ علیہ، آپ میرے بعد میرے کلام پہ آپ کلام کریں گے اور میری ہی زبان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تکلم کریں گے۔ فویل لمن رد علیک وطوبى لمن قبل کلامک، پس جہنم کی آگ ہے اس شخص کے لیے جو آپ کی بات کو رد کرے، اور بشارت ہے جنت کی اس شخص کے لیے جو آپ کی بات کو قبول کرے۔ یا علی انت سید هذه الامہ بعدی، یا علی آپ میرے بعد اس امت کے سالار ہیں، سردار ہیں۔ وانت امامها وخلیفتی علیہا، آپ اس امت کے امام ہیں میرے بعد اور میری جانشین ہیں اس امت پر۔ من فارقک فارقنی یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں آپ کو چھوڑے آخرت میں وہ مجھ سے دور ہوگا۔ ومن کان معک کان معی یوم القیامہ، اور جو دنیا میں آپ کے ساتھ ہوگا وہ آخرت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یا علی انت اول من آمن بی وصدقنی، یا علی سلام اللہ علیہ، آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجھ پہ ایمان لایا ہے اور میری تصدیق کی ہے۔ وانت اول من اعاننی علی امری وجاہد معی عدوی، آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے میرے اس امر نبوت و رسالت پہ میری معاونت کی ہے، میری مدد کی ہے،
اور میرے ساتھ میرے دشمنوں کے خلاف جہاد فرمایا. وَأَنْتَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعِي، آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے. وَالنَّاسُ يَوْمَئِذٍ فِي غَفْلَةِ الْجَهَالَةِ، اور جب لوگ سب جہالت کے غفلت میں تھے. یا علی وانت اول من تنشق عنه الارض معی، یا علی سلام اللہ علیہ، میرے ساتھ پہلا شخص جس کا قبر کھلے گا، قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا، وہ آپ ہیں. وانت اول من یبعث معی، روز قیامت پہلا وہ شخص جو میرے ساتھ قبر سے نکالا جائے گا وہ آپ ہیں. وانت اول من یجوز الصراط معی، پہلا شخص جو صراط سے عبور کرے گا، صراط جہنم سے عبور کرے گا، میرے ساتھ وہ آپ ہیں، وہ پہلا شخص. وَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، اور میرے رب نے اپنے عزت کا اس نے وعدہ دیا ہے، اپنے عزت کا قسم کھایا ہے اللہ نے. أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقَبَةَ الصِّرَاطِ إِلَّا مَنْ مَعَهُ بَرَاءَةٌ بِوِلَایَتِكَ وَوِلَایَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ. میرے رب نے قسم کھا کر، اپنی عزت کا قسم کھا کر وعدہ دیا ہے کہ عقبہ صراط سے، صراط کے پل سے کوئی شخص عبور نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کے ساتھ براءت ہو. ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اجازت نامہ اور ائمہ طاہرین، ان کے اولاد سے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام ان کی اجازت ہو، ان کے علاوہ کوئی صراط سے عبور نہیں کر سکتا. وانت اول من یرد حوضی، آپ نے سوال کیا تھا نا ساقی کوثر کا، آپ وہ پہلے شخص ہیں جو میرے حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے. تسقی منہ اولیاءک، بلکہ تسقی منہ اولیاءک، کہ اپنے شیعوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو اس سے آپ شربت پلائیں گے، ان کی تشنگی کو دور فرمائیں گے، ان کو پانی پلائیں گے. وتذود عنہ اعداءک، اور میں اپنے دشمنوں کو حوض سے آپ دور بگائیں گے. وَأَنْتَ صَاحِبِي اِذْ قُمْتُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ، اور جب میں مقام محمود پہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہ حکم دیں گے اور میں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ میرے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. وَنَشْفَعُ لِمُحِبِّينَ فَنُشَفَّعُ فِيهِمْ، اور ہم دونوں مل کر اپنے شیعوں کے لیے، اپنے محبین کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا. وَأَنْتَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِيَدِكَ لِوَائِي، سب سے پہلے شخص جو جنت میں داخل ہوں گے وہ آپ ہوں گے، اور میرا علم قیامت کے دن لواء الحمد، وَهُوَ لواء الحمد، میرے علم کا نام ہے لواء الحمد. آپ میرے علم بردار ہوں گے اور میرا علم آپ کے ہاتھ میں ہوں گا. وہ 70 شقہ، اور اس کے 70 شاخیں ہیں، اس علم کے 70 شاخ ہیں. الشقۃ منہ اوسع من الشمس والقمر، اس کا ایک شق، اس کا ایک پارا جو ہے پورے شمس و قمر سے، چاند سورج سے بڑا ہے. یہ ایسا علم ہے قیامت میں. وانت صاحب شجرۃ طوبیٰ فی الجنہ، جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے شجرۃ طوبیٰ، اس کے مالک آپ ہیں. اصلھا فی دارک، یہ اس درخت کی جڑ جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی جنت میں ان کے گھر میں ہے. اس کا جڑ، شجرہ طوبیٰ کا جو جڑ ہے، جو اصل ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر شریف میں، ان کے بیت شریف میں، جنت میں ہے. وَأَغْصَانُهَا فِي دُورِ شِيعَتِكَ وَمُحِبِّكَ، اور اس کے شاخیں ہر مومن کے گھر میں، جنت میں ہر مومن، ہر شیعہ کے گھر میں اس کا ایک شاخ موجود ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے. اچھا، ابو الاسود الدؤلی روایت کرتے ہیں اب کہ سمعت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یقول، میں نے سنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے وہ فرماتے تھے، واللہ لأذودن بیدی ہاتین القصیرتین عن حوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اعداءنا وليردنہ احباؤنا. اللہ کی قسم، میں اپنے ان دونوں ہاتھوں سے، اپنے ان دونوں ہاتھوں سے حوض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دشمنوں کو بگا دوں گا، اور حوض کوثر پر میرے شیعہ اور میرے محبین میرے مہمان ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح احادیث بہت زیادہ. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف